حضرت صاحبزادہ خلیفہ تنویر احمد خان صاحب اور حضرت علامہ جن کے زیر سرپرستی آج کا یہ عنوان اور آج کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے، حضرت علامہ خالد محمود ضیاء صاحب زیر نگرانی اور اخلاق کی خوشبوؤں کا سایہ رکھنے والے حضرت علامہ حافظ محمد ارشاد صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد عاطف صاحب، غالباً میرے نہیں ہیں چودھری محمد کامران عباس صاحب، اور محترم سہیل صاحب، کامران صاحب کے بارے میں گرامی وائس چیئرمین ہیں جناب چودھری محمد شبیر صاحب، صدر ہیں جامع مسجد غوثیہ مہریہ حسنیہ حسینیہ، میرے مرشد گرامی سے تعلقات کی وفا نبھانے والے برادران طریقت و برادران اسلام، بالخصوص جناب الحاج محمد امام ربانی صاحب اور جناب محمد الحاج ظفر خان صاحب اور میرے عزیز کبیر جناب سنگین خان صاحب، آج آیا نہیں آج اہل بیت کی نسبت و محبت لے کے آئی۔ اگر بات اپنی ہوتی تو ان اپنوں میں رہتا، لیکن آج ان اپنوں میں آ گیا ہوں جن پر روشنی یا تو محبت اہل بیت کی ہے یا محبت و نسبت صحابہ کی۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف چاروں یاروں نے سنبھال کے رکھا ہے، اور یہ وہی یارانے نسبت مصطفی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر سے حسن کی بستی کو جب در و دیوار دیے تو کسی کو در بنایا، کسی کو دیوار بنایا، کسی کو چھت بنایا، کسی کو روشنی بنا دیا۔ جس گھر کی نہ دیوار ہو، جس گھر کی نہ چھت ہو، جس گھر کا نہ گھر ہو، تو اس گھر کو گھر نہیں کہتے، وہ ویرانہ ہوا کرتا ہے۔ اور حضور تاجدار عرب و عجم نے اپنی بدایت و نہایت اور حسن و شریعت و طریقت کے سارے نظام کو جس شہر سے وابستہ کیا، اس کے چاروں سائڈ پہ اپنے چاروں یار بٹھا کے فرمایا ان کے اندر رہو گے
تو ان چاروں کے اندر ہی بہار ہے. جو بہار میں نے انہیں دی ہے وہ تمہیں ملے گی. جو ابتدا و انتہا ان کے نام کی ہے ان سے محبت کرنے والوں کی بھی وہی انتہا ہوگی. جو انجام انہی کا ہوگا ان سے محبت کرنے والوں کا بھی انجام وہی ہوگا. ان کا انجام قدمین مصطفیٰ پر ہوگا تو میرے اور آپ کا انجام بھی قدمین مصطفیٰ پر. حضرات گرامی، میں شاید زیادہ گفتگو نہ کر پاؤں. میں صرف آپ کے چہرے اس لیے دیکھنے آیا ہوں کہ یہ وہ چہرے ہیں جس کو امام حسن دیکھ چکے ہیں، کہتے ہیں جن کو حضرت امام حسین دیکھ چکے ہیں. یہ وہ چہرے جس کو حضرت علی دیکھ چکے ہیں، جسے عثمان غنی دیکھ چکے ہیں، جسے عمر فاروق دیکھ چکے ہیں اور جسے صدیق اکبر دیکھ چکے ہیں. اتنوں نے جس کو دیکھا ہوگا تو یہ یقین کر لو کہ تمہاری ولایت، تمہاری نہایت، تمہارا چہرہ، تمہارا مہرہ، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن نگاہ مصطفیٰ سے بعید نہیں. جو نگاہ مصطفیٰ میں ہے وہ خدا کی نگاہ میں بھی ہے. تو جو خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوا. حضرات گرامی، بڑی خوشی نصیبی ہے ہماری. اور یاد رکھو، شاید وہ جو ایک انجمن سی میرے فہم و خیال میں اور گفتگو کے جال میں آ جائے، میں سمجھوں گا کہ معال اپنا اچھا ہو جائے گا. کوشش کروں گا اس طرف آؤں تھوڑا تھوڑا، لیکن گفتگو کے لیے جتنی جستجو ہے شاید الفاظ سب نہ دے سکیں. میں بہت عرصہ پہلے یہاں آیا تھا، غالباً یہ وہی مسجد ہے جو پرانے ساتھی ہمارے، وہی مسجد ہے. اس وقت حالت اور تھی، آج تو در و دیوار بتا رہے ہیں کہ رنگ ڈھنگ جدا ہے، لیکن جس اصل سے یہ جڑا ہوا ہے وہ جوڑ آج بھی قائم ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا. اس مسجد کی نسبت جس طرح مسجد حرام سے ہے، اسی طرح مسجد میں آنے والوں کا تعلق مکین گنبد خضرا سے ہے. جس طرح مسجد آخرت میں لپٹ کر سمٹ کر مکہ مکرمہ جائے گی، اسی طرح اس کے اندر آنے والے سجدہ ریزی کرنے والے جب ان کی انتہا ہوگی تو مکین گنبد خضرا کا رخ ہوگا. اور ہمارا انجام بھی یہی ہے، جو انجام مسجد کا ہوگا وہی انجام ہمارا ہوگا. فرق ایک ہے کہ یہ مسجد مکی کہلائے گی اور اس میں اندر رہنے والے مدنی کہلائے گی. یہ معرفت کی باتیں اللہ تعالیٰ یہ بہار اسی طرح سلامت رکھے اور اسے مائل قرار رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں اور میں پھر اپنی گفتگو بند کروں گا. فارسی میں شاعر کہتا ہے، آنچے ہما خوبا دارن تو تنہا داری. مدینے کا رخ کرتا ہے نا تو کبھی جمال مصطفی نظر آتا ہے، کبھی کمال مصطفی نظر آتا ہے، کبھی نوال مصطفی نظر آتا ہے. کہیں حسن نظر آتا ہے اور کہیں اخلاق نظر آتے ہیں، کہیں رحمت نظر آتی ہے، کہیں محبت نظر آتی ہے، کہیں دعا نظر آتی ہے، کہیں آمین نظر آتی ہے، کہیں آنسو نظر آتے ہیں، کہیں سجدے نظر آتے ہیں، کہیں قیام نظر آتا ہے، کہیں تلاوت نظر آتی ہے، کہیں خدا کے ساتھ گفتگو نظر آتی ہے، تو کہیں امت کی جستجو نظر آتی ہے، کہیں اہل بیت میں نظر آتے ہیں اور کہیں صحابہ میں
تمام انبیاء کو، ذرا غور فرمائیں، تمام انبیاء کو جتنے کمالات ملے وہ کس سبب سے ملے؟ اچھا سنیا دی مجلس ہے، سن نہیں رہنا، سنتے رہو تے جاگتے رہو تے نبی دی گلاں سن سن کے گج بج کے رہو۔ اس لیے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نسبت مصطفی تو ہے، اور یہ دینے والے کون ہیں؟ یا اہل بیت ہیں یا صحابہ ہیں، اور اولیاء کو دیکھو تو دامن میں محبت اہل بیت کا چراغ انہی کے دامن سے وابستہ، اور صحابہ کی محبت کا چراغ روشن وابستہ نظر آتا ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کسی نہ کسی ولی کامل سے بوسہ زر نظر آتے ہیں، اور جہاں بوسہ دیا جاتا ہے وہ ولی کامل ہوتا ہے، اور جو ولی کامل ہوتا ہے ان کے اندر دیکھو تو یہ دو جماعتیں نظر آتی ہیں، ان کے باہر دیکھو تو یہی دو جماعتیں نظر آتی ہیں۔ ایک گھر والے ہیں اور دوسرے دار والے، جملے یاد رکھو کیونکہ یہی جملے نجات کا باعث ہے۔ ایک گھر والے ہیں اور دوسرے دار والے ہیں۔ ہمارا گھر والوں سے بھی تعلق ہے اور دار والوں سے بھی تعلق ہے، تو جو گھر اور دار والوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام سنی ہے۔ کیا ہے؟ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ پنجابی ہر نما یاد کرنا پوچھو گیا۔ حضرات گرامی یاد رکھو، اللہ نے تمام انبیاء کو جو مقامات، جو فضائل، جو خصائل اور جو شمائل عطا فرمائے ہیں جناب محمد رسول اللہ کے سبب سے، اور ہر ایک کو الگ الگ عطا فرمائے، اور جب نبی کی باری آئی تو تمام انبیاء کی صفات کو اکٹھا کیا اور نبی کی ذات لے رکھا۔ اب وہ ساری صفات جب آگے جا رہی ہے تو آگے کون ہے؟ غور کرو نا، صفات گٹی ہوئی کہ نہیں؟ کس ذات میں گٹی ہوئی؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ وہ صفات جب آگے منقسم ہوئی، مقسوم ہوئی اور منتشر ہوئی، اور ہر ایک تک اس فضائل کے خوشبو کے جھونکے پہنچے، تو آگے کون تھے؟ صحابہ بھی، اہل بیت بھی، اور جب ان سے آگے گئے تو وہ کہاں پہنچے؟ یا آپ تک پہنچی ہے یا مجھ تک پہنچی۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا کوئی ایسی صفت ہے، کوئی ایسی صفت ہے کمال کی جو امت میں ہو اور نبی میں نہ ہو؟ تو گل سمجھ آئی؟ کوئی ایسی صفت ہے، کوئی ایسا کمال جو امتی میں ہو اور نبی میں نہ ہو؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں ہے نا؟ ارے نبی میں ہے تو امتی میں ہے، اگر نبی میں نہیں تو امتی میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فضیلت ہے، اور فضیلت کا منبع اور مصدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی گل سمجھے، اگر وصف میں مزید آسان کر دیں، اگر وصف خطرے میں ہے تو سمندر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کون دسو؟ ایک چلو پانی بھر کے باہر نکال، سمندر سے باہر نکالو، تو یہ جو چلو بھر پانی ہے اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ اس میں پہلے ہے یا سمندر میں پہلے ہے؟ سمندر میں پہلے ہے نا۔ اگر سمندر میں نہیں تو کیا اس چلو بھر پانی میں وہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو ماننا پڑے گا کہ امتی کے اندر جو فضیلت ہے وہ پہلے نبی میں ہے، نبی میں ہے تو پھر امتی میں آئے گا۔ اپنی بات سمجھ رہی؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو نبی کا جو امتی ہے وہ تو شہید ہے، شہید ہے،
دبا ہو گیا، شہادت کی منزل مل گئی. تو یہ امتی کو شہادت کا درجہ ملا کہ نہیں؟ بولو نہیں یار، زور سے بولو. نبی کو ملا. بس اگر یہ بات سمجھ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں مجھے بھی صحت مل گئی، آپ کو بھی صحت، محبت مجھے بھی مل گئی، محبت آپ کو بھی مل گئی، علم و معرفت مجھے بھی مل گیا اور علم و معرفت آپ کو بھی مل گیا. یہ سمجھو سارے کہ نبی کے اندر جو صفت ہے پہلے ان کے اندر ہے، اس کے بعد امتی کے اندر ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، میں بڑے نقطے تک گل لے آگے کرنا چاہا، اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ سب ایسے ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ واللہ یؤتی وانا قاسم. ممکن ہے میں غلط ہوں. انما انا قاسم واللہ یؤتی. تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں. میرے نبی نے فرمایا تقسیم کرنے والا صرف. یہ پوچھے علماء بیٹھے انما کس کے لیے آتا ہے؟ تخصیص کے لیے آتا ہے. صرف میں ہوں. واللہ یؤتی، ایک دینے والا ہے اور دوسرا تقسیم کرنے والا ہے. ایک دیتا ہے دوسرا دلاتا ہے. اب خدا دیتا مصطفیٰ کو ہے، مصطفیٰ سارے جہان میں تقسیم کرتا ہے. بات سمجھ آئی آپ؟ خدا مصطفیٰ کو دیتا ہے اور مصطفیٰ کس کو دیتا ہے؟ سارے جہان. دیتا وہ ہے، دلاتے یہ. دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ امتی میں شہادت کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ اگر امتی شہید ہے، امتی کو یہ مرتبہ ملا ہے، تو یہ مرتبہ پہلے نبی کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو کیا نبی بھی شہید ہے؟ گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ تو کیا نبی شہید ہوئے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. واللہ یعصمک من الناس. اے محمد عربی، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرے دین کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے. میرے ہوتے ہوئے تیرا اور میرا اور ہدایت کا، دین کا، اسلام کا دشمن وہ تجھے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ میں تمہیں بچانے والا ہوں. لیکن شہادت ایک فلسفہ ہے، شہادت ایک مرتبہ ہے. ہم اسے بھی تیرے سبب سے اس کے فیض کو سارے جہان میں تقسیم کریں گے. لیکن کیسے؟ سبحان اللہ. کیسے؟ فرمایا ایسے کہ آپ کے سلب سے تو کوئی بیٹا نہیں ہوگا، لیکن فاطمہ کے لال، علی کے لال، ایک کو حسن کہا دوسرے کو حسین کہا. فرمایا نبی نے ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں اور دونوں میری آنکھیں بھی ہیں. جس طرح میری بیٹی کے بیٹے ہیں اسی طرح مجھ محمد کے بیٹے ہیں. ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین. لمبی بات ہو جائے گی، میں لمبا لے جانا نہیں چاہتا. تو شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری اور دوسری شہادت جہری. اور یہ دونوں، ان دونوں میں شہادت کی آرزو بدرجہ عدم موجود. علماء بیٹھتے ہیں جو کہ علمی الفاظ یہ سمجھتے ہیں، ان دونوں میں شہادت سری ہو یا شہادت جہری ہو، اس کے اندر آرزو شہادت. اور آرزو شہادت کیا ہے؟ کہ یہ لاکھ جانیں ملے
لاکھ بار خدا کی عزت پر قربان ہے۔ یہ آرزو شہادت ہے، اور شہادت کی دو قسمیں، ایک سری ہے اور ایک جاہری ہے۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا حسن آپ کو زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے کتنے ہوئے؟ آنتڑیاں کتنے ٹکڑے ہوئے؟ حکما فرماتے ہیں 70 ٹکڑے ہوئے تھے جو زہر آپ کو دیا گیا، اور وہی زہر جناب محمد رسول اللہ کو بھی دیا گیا۔ خیبر کے مقام پر یہودی عورت نے زہر ملایا گوشت میں، جب حضور نے کھایا تو وہ گوشت کی بوٹی بولنے لگی میں اگرچہ گوشت ہوں، آپ کی امتی ہوں، آپ میرے نبی ہیں، مجھے تناول نہ کیجیے گا، اس لیے کہ پکانے والی یہودیہ ہے، یہ آپ کی بھی دشمن ہے، خدا کی بھی دشمن ہے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، ایک ہی لقمہ کھایا جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ نہ کھانا۔ جو ہی آپ نے یہ باتیں سنی تو تمام صحابہ کو فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ ایک صحابی نے وہ کھا لیا اور جو ہی کھایا وہ شہید ہو گیا۔ حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آخری ایام مرد تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اپنے خون میں اپنے وجود میں اس زہر کو ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں جو خیبر کے مقام پہ ایک یہودیہ عورت نے مجھے کھلایا۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کے وجود میں شہادت سری کو بھی رکھا تھا اور شہادت جہری کو بھی رکھا تھا۔ شہادت سری کا آغاز اس مقام پر ہو گیا تھا، لیکن ادھر حضرت امام حسن ان کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ یہ آپ کے جگر کا ٹکڑا، اور میرے نبی نے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھو گے تو محمد الرسول اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، اور حضرت امام حسین کو دیکھو گے تو در سے لے کر نیچے قدم تک سراپے مصطفیٰ نظر آئے گا۔ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، یہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں اگر کل ہوں تو یہ میرا جز ہے، تو حسین میرا جز ہے، اسی طرح حسن بھی میرا جز ہے۔ تو اس کو زہر دیا گیا، وہ میرے کرامات کا، میرے فضائل کا مظہر بنے گا۔ ہیں یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے، ان کے اندر جو فضیلت ہے یہ میری ہے، اس کے اندر سے ظاہر ہوگی تو اس کا مقام ظاہر ہوگا، لیکن اس کا مقام میرے مقام کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ حضرت امام حسین شہادت کبریٰ پر فائز ہوئے، شہادت جہری انہیں نصیب ہوئی، اور میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہے، لیکن جب یہ شہید ہو جائے گا تو جو کمالات اس کے اندر موجود ہوں گے جب وہ ظاہر ہوں گے تو دو صورتیں نظر آئیں گی، ایک طرف حسین نظر آئے گا، ایک طرف جلوہ محمد نظر آئے گا۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احبہما، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، احبہ اللہ، اللہ پھر اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے ساری کائنات محبت کرتا ہے۔ اور پھر آگے نبی نے فرمایا ومن ابغضہما، یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت والوں کو تو ظاہر کیا جائے اور بغض رکھنے والوں کو دبا کے رکھا۔ دنیا کو پتہ چلے حسن و حسین سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والے ان کا مقام کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جن سے میں محبت کرتا
زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور پھر یاد رکھو جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے. بڑے بڑے پکڑ ہو, لمبیاں لمبیاں داڑیاں ہو, بڑے بڑے چولے ہو, لیکن اہل بیت کی محبت نہیں. سجدے بھی ہو, قیام بھی ہو گئے, رکوع بھی ہو, نمازاں بھی ہو, حج بھی ہو گئے, زکوٰۃ بھی ہو گئے, اور خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من سائد ما بین المقام والرکن صلی وسام صلی وسام صلی وسام. ایک طرف مقام ابراہیم ہے اور دوسری طرف رکن اعظم ہے, خانہ کعبہ کا رکن, اس کے درمیان ساری زندگی عبادت میں گزارنے والا, سجدے میں, نماز میں, روزوں میں گزارنے والا. وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ فَقَدْ دَخَلَ النَّارَ. اور فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, جو حبر الامہ فرماتے ہیں دونوں کے درمیان ساری زندگی گزارنے والا, نمازوں میں گزار دے, روزوں میں گزار دے, آہوزاری کرنے والا اس مقام پر جہاں ہر وقت خدا کی رحمت برستی ہے, عبادت میں گزارنے والا, لیکن اس کا دل اہل بیت کی بغض میں مبتلا ہے, تو آپ فرماتے ہیں فقط دخل النار, وہ جنت نہیں سیدھا جہنم جائے گا. تو یہ ہر آدمی تو بغض نہیں رکھتا نا. آج تو سمجھے گھر میں اور بھی دس ہیں, یہ بغض رکھنے والا, اہل بیت کی نفرت دل میں پالنے والا کون ہوتا ہے؟ تمہیں پتا نہیں؟ پتا؟ آج کم از کم یہ بات بھی سنیے. میرے نبی نے فرمایا جو میرے اہل بیت کے حق میں برا ہے تو وہ تین میں سے ایک ضرور ہے. تین میں سے ایک ضرور ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے تین؟ فرمایا یا تو منافق ہے, کیونکہ منافق خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے, مصطفیٰ کو بھی دھوکہ دیتا ہے, وہ دین کو بھی دھوکہ دیتا ہے, وہ اسلام کو بھی دھوکہ دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے, وہ منافق ہے. فرمایا یا تو منافق ہوگا جو اہل بیت سے نفرت رکھے گا اور بغض رکھے گا, وہ منافق ہوگا, یا فرمایا ولد الزنا, زنا سے پیدا ہونے والا وہ لڑکا ہوگا جو اہل بیت سے نفرت کرے گا. اس سے معلوم ہوا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ حلالی ہے, اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ حرامی ہے. ماننا پڑے گا, اس لیے کہ یہ میرا کسی پیر اور مولوی اور کسی محدث و مفقہ کا قول نہیں, یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بغض رکھنے والے, میرے نبی نے ان کی ایک اور صورت بیان فرمائی, فرمایا حملتہ امہ علی غیر طہر. میں ناپاکی کی حالت میں جس کی ماں حملہ ہو جائے, سمجھ گئے ہو گا, سارے سمجھ گئے ہو, ناپاکی کی, دیکھو نبی کی نظر کہاں تک کام کرتا ہے. جو اہل محبت کو جانے وہ اہل زید کو بھی جانے, جو کافر کو جانے, جو منافق کو جانے, جو مشرک کو جانے, جو اپنوں کو پہچانے, جو غیروں کو پہچانے, جو دشمنوں کو جانے, عرش و فرش, تخت و بخت و راج و تاج, بدایت و نہایت, جنت و دوزخ, جنتیوں و دوزخوں کو جاننے والی ذات نبی دو عالم کی, وہ فرماتی ہے میری اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے. تین میں سے ایک, یا منافق, یا ولد الزنا,
یا ناپاکی کی حالت میں جس کی ماں حاملہ ہو جائے اور وہ پیدا ہو جائے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ میری اہل بیت سے نفرت کرتا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس کا نعرہ لگانے والے اور اس کا دم بھرنے والے اہل محبت کی، اہل بیت کی محبت میں اور صحابہ کی محبت میں آنکھ کھولتے بھی ہیں، آنکھ بند بھی کرتے ہیں. ان کا جینا بھی یہی ہے، ان کا مرنا بھی یہی ہے. باقی ایک اور نصیحت میں آپ کو کرتا جاؤں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا کا فیض ہے، یہ اہل بیت کی قربانیوں کا فیض ہے کہ آج اسلام زندہ ہے. اور اہل بیت کی قربانی کا یہ فیض رکنے والا نہیں، یہ اسلام کا جھنڈا قیامت تک لہرایا جائے گا اور یہ فیض قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رہے گا. اس لیے کوئی عام خون نہیں، یہ نبی کا خون ہے. کس کا خون ہے؟ نبی کا خون ہے. اور نبی کے خون کی لاج رکھنے والی خدا کی ذات. باقی کسی چکر میں پڑنا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، کیا میرے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے نصیب کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہر وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے گن گائے جاتے ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں. اور یہ ختم ہو تو دوسری طرف کا مرحلہ آئے نا. جب یہ ختم ہی نہیں تو پھر دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ نسل آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. جس نے ظلم کیا تھا اس کی نسل خدا نے وہی ختم کر دیا. تو جس کا تذکرہ ہی ختم، جس کی نسل ہی ختم، جس کی اصل ہی ختم اور جس کی فصل ہی ختم، جس زمین میں اصل نہیں، نسل نہیں، فصل نہیں، اس زمین کی طرف دیکھنا کیا. اور جہاں ہر وقت گلاب نظر آئے، جہاں ہر وقت سبزہ نظر آئے، جہاں ہر وقت رنگ اور روپ نظر آئے،